پہلی وحی آنے پر نبی پاک گھبرا گئے اور کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور یہاں غوث پاک ماں کی پیٹ سے 18 پارے حفظ تھے. یہ آپ نے دیکھ لیا ویڈیو، اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں. سناؤ کلمہ سناؤ. بھائی پاکستان میں لائٹ نہیں ہوتی اکثر. ارسلان میاں کلمہ سنانے والے کلمہ سنا کر کے آج اسلام میں داخل ہو گئے. آج نہیں بیٹا، کلمے سے ہم اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کی، نماز کی ضرورت ہے. یہ جو لو بھائی سٹارٹ صحیح ہے. کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ صحیح ہے. تو آنکھوں تا کب بولا ہے؟ بتا میرے کو، بتا. طیبہ، کلمہ طیبہ. ارے سنو پہلے، کلمہ طیبہ نہیں ہوتا ہے جناب علی. بتا تو آنکھوں تا کب بولا ہے؟ بتا میرے کو. یہ ہے ان لوگوں کی حالت. اب جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، کلمہ پڑھنا تو دور کی بات، جنہیں کلمہ پاک کا سیدھا نام لینا نہیں آتا، وہ اٹھے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے. جی وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے؟ تو کیا ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ایسے علم کے اوپر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا ماں انا بقاری. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو خدمت میں حاضر ہوئے وحی لے کر، تو انہوں نے رب تعالیٰ کا نام نہیں لیا تھا اور کہتے تھے پڑھیے، تو آپ فرماتے تھے ماں انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ میرے رب کا نام نہیں لیا. جیسے ہی فرمایا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً شروع کر دیا. وہ ایک گدو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں ہیں. خاک تمہارے ایسے علم پر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم کہو کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. لکھنا پڑھنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی سکھا کر بھیجا تھا. دنیا کے اندر ان کا کوئی استاد نہیں ہے، بلکہ وہ خود معلم بن کر آئے ہیں.